السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، ہونے والے حافظ صاحب کے والدین، ذمہ داران اور سرپرست، ہمارے لیے آج بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ آج عبدالصمد رائچور اپنا آخری سبق سنا کر انشاءاللہ اپنا حفظ مکمل فرمائیں گے۔ عبدالصمد نے اس مدرسے میں ناظرے کے لیے داخلہ لیا تھا۔ ناظرہ تقریباً 1 سال میں مکمل ہوتا ہے۔ اگر اس 1 سال کو چھوڑ دیا جائے تو ان کے قرآن مجید کے مکمل حفظ کرنے کی جو مدت ہے وہ 2 سال 4 مہینے ہے۔ الحمدللہ بہت کم مدت میں، بہت کم سالوں میں الحمدللہ انہوں نے حفظ کو مکمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجا لایا جائے کم ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اس موقع پر میں سب سے پہلے ان کے والدین کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بچے کے لیے، اپنے بچے کو حافظ بنانے کے لیے ان کے پیچھے جو انہوں نے محنتیں کی ہیں، جو قربانیاں دی ہیں، انہیں بھلایا نہیں جا سکتا۔ ایک بچے کو پڑھانا، اس کے پیچھے لگنا، کافی محنتیں لگتی ہیں، تب جا کر بچہ حافظ بن پاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو حفظ کرنے والے کے تعلق سے فرمایا، جو بچہ قرآن مجید کو حفظ کرتا ہے یا حافظ بنتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں سب سے اچھا اور بہترین پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، قرآن سیکھنے والا، قرآن سکھانے والا، یہ تو حافظ صاحب کی فضیلت ہوئی۔ کل قیامت کے دن حافظ صاحب سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کی منزلیں طے کرتے جاؤ، جہاں پر آپ کا قرآن ختم ہوا وہاں پر آپ کی منزل ہوگی، آپ کا مقام، آپ کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور حافظ صاحب کے لیے دیکھیے اتنی بڑی خوشخبری ہے، ایک عام آدمی کے لیے قرآن مجید پڑھنے کے لیے وضو کرنا پڑے گا، پھر وضو کے بعد قرآن کو لینا پڑے گا، پھر دیکھ کر پڑھنا پڑے گا، لیکن حافظ صاحب کے لیے سب چیزیں نہیں۔ الحمدللہ ہما وقت ہمیشہ ان کے سینے میں قرآن رہتا ہے، چلتے چلتے پڑھ لیے، بیٹھے بیٹھے پڑھ لیے، سفر کرتے کرتے پڑھ لیے، ایک لفظ، ایک حرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 2 حرف پڑھتا ہے تو 20 نیکیاں، 3 حرف پڑھتا ہے تو 30 نیکیاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الف لام میم، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے۔
ہر حرف پر 10 نیکیاں. تو ذرا سوچئے حافظ صاحب چلتے پھرتے کتنے لا تعداد بے حساب الفاظ اور حرف پڑھتے ہوں گے, کتنا ثواب کتنا اجر وہ کماتے ہوں گے عام آدمی کے مقابلے میں. اور رہے ماں باپ, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ماں باپ کو بلائے گا, حافظ قرآن کے والدین کو بلایا جائے گا, اللہ تعالیٰ انہیں تاج پہنائے گا. وہ تاج سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا. ماں باپ پوچھیں گے اللہ دنیا میں ہم نے اتنی بڑی نیکی تو نہیں کی, اتنا بڑا انعام ہمیں کیوں دیا جا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا تمہاری اولاد کو حافظ بنانے کی بدولت عوض تمہیں یہ آج تاج پہنایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. حافظ صاحب کے لیے بھی فضیلت, حافظ صاحب کے والدین کے لیے بھی فضیلت. اور آج بڑی خوشی کا موقع ہے. سب سے زیادہ خوشی, ماں باپ سے بھی زیادہ خوشی اگر کسی کو ہوتی ہے تو وہ ادارے کو ہوتی ہے, وہ استاد کو ہوتی ہے. کیونکہ ایک طالب علم محنت کے ساتھ حفظ مکمل کر کے یہاں سے نکلتا ہے تو اس کا حافظ بن کر نکلنا تمام کے حق میں ثواب جاریہ ہوتا ہے. جب تک یہ پڑھتے رہیں گے, جب تک یہ دوسروں کو پڑھاتے رہیں گے, پڑھانے والے کو, ادارے والے کو, سکھانے والوں کو, ان کی حفاظت کرنے والوں کو, تمام کو وہ اجر اور ثواب ملتے رہتا ہے. سبحان اللہ. بہت ہی بڑی خوشی کا موقع ہے آج کہ انشاءاللہ ابھی کچھ ہی پل میں اپنا آخری سبق سنا کر یہ حافظ بن جائیں گے. اب تک ہم انہیں پہچانتے تھے عبدالصمد سے, لیکن جیسے ہی آخری سبق یہ سنائیں گے تو ان کے نام کے سامنے ایک لفظ لگ جائے گا, وہ ہے حافظ عبدالصمد. اس کے بعد سے لوگ انہیں نام سے کم لیکن قرآن مجید کو یاد کرنے کی بدولت حافظ کے نام سے زیادہ یاد کریں گے. حافظ صاحب کہہ کر انہیں بلایا جائے گا. یہ دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں کیا عزت ہے, کیا مقام ہے, آپ نے سنا ہے. وقت نہیں ہے, وقت کی قلت کی بنا پر کچھ باتیں میں نے یوں ہی آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو بہرحال ابھی میں ہمارے حافظ اسید حفظہ اللہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے شاگرد کا آخری سبق سن کر انہیں حفظ مکمل فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. ماشاء اللہ, بارک اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ان کے سینے میں قرآن مجید کو محفوظ فرمائے
اور ان سے اللہ رب العالمین دین کا کام لیتا رہے. جس طرح انہوں نے حفظ کیا ہے سینکڑوں طلباء کو لوگوں کو حفظ کرانے کے اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی محنت کو قبول فرمائیں, ان کے ذمہ داروں, سرپرستوں, اساتذہ اور ادارے کی محنتوں کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت سے نوازیں. اللہ رب العالمین اس کا بدلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں عطا فرمائیں, آمین. ابھی عبدالصمد سے گزارش ہے کہ وہ اساتذہ سے مل لیں. दिख रहा नहीं मार काला काले काले बोलते में नहीं है खूबसूरत. अरे दादी ये नीचे वो अभी बना मरा ने अभी वो इसकी
udah Mia si par itu Mia si pernah aku sejauh जल्दी जल्दी करो भाई मेरा हाथा बहुत दर्द है मियाँ तुम्हें गलत कैसा सिर्फ फिर रहा मैं अच्छा हट डाले बैठ जा
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الحمدللہ، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم سب یہاں جمع ہوئے، اور یہ بڑا ہی مسرت اور بڑا ہی خوشی کا موقع ہے. اور یہاں پر ہم سبھی جانتے ہیں کہ حافظ عبدالصمد نے قرآن مجید کو مکمل حفظ کر لیا، جس کا آخری سبق ہم نے ابھی اپنے کانوں سے سنا اور عینی مشاہدہ کیا. ہم سب سے پہلے اس خوشی پر اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی کی توفیق سے اللہ رب العالمین کا یہ کلام حافظ صاحب کے سینے میں محفوظ ہوا. ہم اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تا قیامت عبدالصمد کے سینے میں یہ قرآن محفوظ رہے. آمین. اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا کے بعد، اللہ رب العالمین کے شکریہ کے بعد، میں یہاں کے ذمہ داران کا اور خصوصی طور پر فضیلت الشیخ اعظم عمری حفظہ اللہ کا ناظم جامعہ اور آپ کے استاد حافظ اسید حفظہ اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، اور دیگر تمام اساتذہ کرام کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی محنت سے، اپنی کوششوں سے بچے کے اوپر محنت کر کے بچے کو حافظ قرآن بنایا. اور یہاں پر میں ایک دو بات بتا کر میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا. سب سے پہلے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بچے کے حافظ قرآن بننے کے پیچھے دو لوگوں کی بہت بڑی قربانیاں ہوتی ہیں. ایک سب سے بڑی قربانی والدین کی ہوتی ہے، جنہوں نے اپنے معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اپنے لختے جگر کو، ایسی چھوٹی عمر جس عمر میں بچے والدین کے گود میں کھیلا کودا کرتے ہیں، جس عمر میں معصوم بچے اپنے والدین کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن وہ والدین اپنے جگر کو بہت بڑی قربانی دے کر کے اپنے سے جدا کر کے مدرسے میں داخلہ کرواتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے کلام قرآن مجید کے حفظ کرانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. یہ والدین کی سب سے بڑی قربانی ہے، والدین کی سب سے بڑی قربانی ہے. اور دوسری قربانی، اب والدین کی ذمہ داری تھی بچے کو مدرسے میں لا کر کے اساتذہ کے حوالے کر دینا. اب دوسری بڑی ذمہ داری اساتذہ کی رہی. وہ اساتذہ ان بچوں کی نگہبانی کرنا، بچوں کی حفاظت کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کو تعلیم دینا، بچوں کو قرآن سکھانا، قاعدے سے لے کر کے ناظرہ سے، الف با تا سے لے کر قاعدہ مکمل کرا کے اور ناظرہ مکمل کرا کے حفظ کے اندر محنت کرنا، حفظ میں کوششیں کرنا. اور یہ یاد رکھے، یہ محنت، یہ کوششیں کوئی معمولی نہیں یہ محنتیں کوششیں. میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو مدرسے میں چھوڑ دیا، بچہ پڑھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے. جتنی کوششیں والدین کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ کوششیں اساتذہ اکرام کرتے ہیں. میں اور آپ جانتے ہیں کہ اگر گھر میں اگر 2-3 بچے ہوں تو ان کو پالنے پوسنے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے. ان کی تربیت کے لیے بعض ماں باپ سنبھال نہیں پاتے اپنے 2-4 بچوں کو. الحمدللہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں 100 سے زائد طلبہ ہے. الحمدللہ یہاں پر نگرانی کرنے والے، تربیت کرنے والے یہی اساتذہ ہیں. یہی بچوں پر وہ محنت کرتے ہیں، مشقتیں کرتے ہیں، اپنے دن رات یہاں پر اپنا وقت لگا کر کے بچوں کے پیچھے محنتیں، مشقتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں. ان کو ڈانٹنا، ڈپٹنا، ان کی اچھی تربیت، سونے سے لے کر جاگنے تک، بیٹھنے سے لے کر اٹھنے تک، کھانے سے لے کر پینے تک، یہ ساری محنتیں، یہ ساری کوششیں اساتذہ کرام کرتے ہیں بچوں کے لیے.
والدین کو بھی اساتذہ کی قدر کرنا چاہیے اور بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے اساتذہ کی قدر کریں۔ یہ اساتذہ وہ ہیں جو بچوں کے مستقبل کو روشن بناتے ہیں، تابناک بناتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، ہوتا ہے بسا اوقات کیا، اساتذہ کرام نے اگر کسی بچے کو مار لیا، بچے کو ڈانٹ لیا، ماں باپ فوراً آ کر، بعض ایسے ماں باپ ہیں، ہر ماں باپ کی بات نہیں، بعض ایسے ماں باپ ہیں جو آ کر کے اساتذہ کرام کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے بچے کو مارا ہی کیوں، آپ نے ہمارے بچے کو تکلیف کیوں دیا، فلاں فلاں۔ حالانکہ یہ اساتذہ بچوں سے کوئی دشمنی نہیں ہوتی، بلکہ آپ دیکھو گھر میں ایک بچہ ستاتا ہے تو ماں باپ کو کتنا غصہ آتا ہے، ماں باپ بھی بچے کو کتنا مارتے ہیں۔ یہ روحانی باپ بتائے گئے۔ اساتذہ، ماں باپ تو حقیقی والدین ہیں، لیکن سیکنڈ نمبر پر اگر والدین کوئی ہے، باپ اگر کوئی ہے تو وہ اساتذہ ہیں۔ تو اسی لیے اساتذہ کی قدر ضروری ہے۔ میں یہاں پر خصوصی طور پر والدین کو بھی میں خوشخبری اور والدین کو بھی میں اس بات پر مبارکبادی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے بچے کو حافظ قرآن بنایا، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، جتنا بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ اب یہاں پر ایک بات بتا کر اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ آپ دیکھیں، اب ماں باپ کی ذمہ داری تھی لا کر چھوڑنا، اب اساتذہ کی ذمہ داری تھی آپ کے بچے کو حافظ قرآن بنانا تھا۔ آپ کا بچہ بھی حافظ قرآن بن گیا، الحمدللہ۔ اب یہاں پر اساتذہ کرام کی ذمہ داری ختم۔ اب یہ ذمہ داری کس پر ہے؟ اب یہ ذمہ داری ہے والدین پر۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ حافظ بنانے میں آپ کی جتنی کوشش تھی اس سے کہیں زیادہ اب اپنے بچے کو قرآن مجید اپنے بچے کے سینے میں محفوظ رکھنا، قیامت کی صبح تک ہمیشہ بچے کو پڑھاتے رہنا، ہمیشہ بچے کی فکر کرنا کہ بچہ پڑھ رہا ہے یا نہیں، بچہ کہیں قرآن تو نہیں بھول رہا ہے، بچہ کہیں دوسرے دنیا میں مصروف ہو کر کے قرآن کو نہیں بھول رہا۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے والدین کے کندھوں پر۔ جتنی کوشش پڑھانے میں تھی، حافظ قرآن بنانے میں تھی، اس سے زیادہ کوشش اب والدین کی یہ ہونا چاہیے کہ میرا بچہ جو حافظ قرآن بنا ہے، اب یہ قرآن ہمیشہ اس کے سینے میں محفوظ رہنا چاہیے۔ اور میں خصوصی طور پر، یہ میرے بھائی، خالہ کے لڑکے بھائی لگتے ہیں ماشاءاللہ، میں حافظ عبدالصمد سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی ہمیشہ قرآن کو پڑھتے رہیں، ہمیشہ نمازوں میں ہو، نماز کے علاوہ ہو، دن میں 5 نمازوں کے بعد ہو، آپ ہمیشہ قرآن مجید کو پڑھتے رہیں۔ اور میرا مشورہ یہ بھی ہے کہ ہر رمضان میں تراویح میں قرآن ضرور سنایا کریں، ہر رمضان میں نماز تراویح میں قرآن کو ضرور سنایا کریں۔ یہ کرنے کی وجہ سے تمہارا حافظہ ہمیشہ محفوظ رہتا ہے، قرآن مجید ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ اور یہیں پر اپنی بات کو روکتے ہوئے میں ایک اور مرتبہ والدین کو بھی مبارکبادی اور اساتذہ کرام کو بھی مبارکبادی دیتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی کوششوں کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ خصوصی طور پر اساتذہ کرام جنہوں نے اپنی محنت اور مشقت کے ساتھ اپنا وقت دے کر کے سب قربان کر کے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان اساتذہ کرام کی بھی قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے، آپ کی کوششوں کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ اور یہاں پر دنیا میں ہم آپ کو اس کا بدلہ نہیں دے سکتے، بس دنیا میں جتنا ہو سکتے ہیں تھوڑا بہت تحفہ یا پھر خوشی کے 2 کلمات کہہ سکتے ہیں، اس کا جو بدلہ ملنے والا ہے انشاءاللہ روز قیامت اللہ کے یہاں آپ کو ملنے والا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں اللہ خوشحالی نصیب فرمائے اور آپ کی زندگیوں میں اللہ برکتیں نصیب فرمائے اور آپ کے آل و اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین صلہ اللہ رب العالمین آپ کو عطا کرے۔ اور والدین کو بھی اللہ رب العالمین ان کی اولاد کی وجہ سے اللہ جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اللہ والدین کو بھی اس بچے کی وجہ سے جنت میں درجات کو بلندی کے سبب بنائے۔ اللہ اس بچے کو والدین کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے۔ اللہ اس بچے کو جیسے حافظ قرآن بنایا گیا ہے، اللہ آگے اس بچے کو عالم با عمل بھی بنائے۔
میں والدین سے گزارش کرتا ہوں اس موقع پر، جیسے آپ نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے، الحمدللہ چھوٹی عمر میں حافظ قرآن بن چکے ہیں، اب اس کے بعد جو ذمہ داری ہیں آپ اپنے بچے کو کوشش کریں ایسے ادارے کی جو ادارہ اچھا ہو، کوشش ایسے ادارے میں عالمیت میں داخلہ کروائیں، یہاں سے اب عالم بنانے کی کوشش کریں، حافظ بن چکا ہے الحمدللہ، عالم اور فاضل بنانے کی اپنے بچے کو کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وما علينا الا البلاغ والسلام عليكم ورحمة الله۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر، بہت ہی مفید باتیں ہیں شیخ محترم نے رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ مجلس کے برخاست کی دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک